بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ سمجھدار انسان کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ جائیداد اور مال و دولت تو امیر لوگوں کے پاس بچھو کے ڈنگ کی مانند ہے، ڈنگ نکلتے ہی وہ بھی دیگر حشرات الارض کی طرح زمین پر رینگتا پھرے گا۔ بدقسمت انسان کی 5 علامات ہیں: سخت لہجے میں بات کرنا، غریبوں کو دیکھ کر طنزیہ الفاظ بولنا، فقیروں سے نفرت کرنا، ان کو گالیاں اور دھکے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا اونچی آواز میں بات کرنا، اللہ کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رب کی ناشکری کرنا۔ قسمت کی بہترین خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ اولاد کے لیے حلال رزق اکٹھا کیا جائے۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ صحت مند جسم کی 5 علامات ہیں: دن میں 4 سے 6 بار چھوٹا پیشاب آنا، رات کو سوتے ہوئے بار بار آنکھ کا نہ کھلنا، ہر صبح ایک ہی وقت پر نیند سے بیدار ہونا، کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد نیند کا احساس ہونا اور کوئی بھی چیز کھانے کے بعد سینے میں جلن نہ ہونا۔ صحت سب سے بڑی ملکیت ہے، قناعت سب سے بڑا خزانہ ہے، اعتماد سب سے بڑا دوست ہے اور عدم ہونا سب سے بڑی خوشی ہے۔ کوئی شیشہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر نہیں پیش کر سکتا جتنی اس کی بات چیت پیش کرتی ہے۔ خوبصورت زندگی کی 5 علامات ہیں: اپنے آپ کو ہر وقت آزاد اور خود مختار سمجھنا، دوسروں کی بے لوث عزت و خدمت اور مدد کرنا، ہر شخص کو دیکھ کر بغیر کسی وجہ یا خوشی سے مسکرا دینا، بغیر کسی تفریق کے ہر شخص سے اخلاق سے بات کرنا اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو بھول کر ایک نئی زندگی جینا۔ اگر تم معاشرے میں سب سے اچھا تعلق چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ بہت جاننے بوجھنے کے باوجود ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اگر کام کرنا یہ جاننے کی بنسبت بہتر ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے تو غریبوں کے حقیر جھونپڑے بادشاہوں کے محل ہوتے۔ خوش قسمت انسان کی 5 علامات ہیں: نیکی کا کام کرتے ہوئے فخر نہ کرنا، تنگ دستی کے باوجود بھی سخاوت کرنا، مسافروں اور فقراء سے کھانے پینے کا پوچھنا، ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا اور راستے پر چلتے ہوئے گری ہوئی کھانے پینے کی چیز کو اٹھا لینا۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز ضرور کرنے دو مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع نہ دینا۔ پہلے آپ بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مجھ سے سب کچھ چھین لو لیکن 2 چیزیں میرے پاس رہنے دو۔ نمبر 1 یہ احساس کہ میں آزاد ہوں، نمبر 2 جو کچھ میں سوچتا ہوں کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔